بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ان میں سے 3 نشانیاں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں تو ایک نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اس بندے کی نیک نامی کا چرچا عام ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ بڑا نیک ہے، یہ بندہ بڑا عبادت گزار ہے۔ اس کے بارے میں لوگوں کا ذہن، لوگوں کا گمان یہ بن جاتا ہے کہ یہ آدمی بڑا ہی عبادت گزار ہے، بڑے ہی نیک اعمال کرنے والا ہے، بڑی ہی لوگوں کی خدمت کرنے والا ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ پہلی نشانی تو یہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی نیک نامی کا چرچا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیک نامی کے چرچے سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، کہ نیک نامی کے چرچے سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کو موت سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اور اس کے آس پاس رہنے والے لوگ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بندے کا نیک نامی کا چرچا ہوتا ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں ذہن و گمان بن جاتا ہے کہ یہ بندہ نیک ہے، بندہ عبادت گزار ہے، اچھے اعمال کرنے والا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ ہے۔ اور کتابوں کے اندر ایک یہ بات بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں اس بندے کے بارے میں اعلان فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، میں فلاں بن فلاں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے حکم سے پھر ایک فرشتہ زمین کے اوپر اعلان کرتا ہے لوگوں میں کہ لوگوں، اللہ اور اس کے فرشتے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں۔ تو دنیا والے وہ لوگ بھی اس انسان سے، اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہوتی ہے کہ اس بندے کو نیک اعمال کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ اس کے بارے میں لوگوں کا گمان اور لوگوں کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ یہ بندہ نیک ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ خوف کیا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے روگردانی نہ ہو۔ بندہ اس بات سے ڈرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، قبر اور دوزخ کا عذاب بہت سخت ہے، اس بات سے ڈرتا ہے، اپنے ذہن کے اندر اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ بڑا پیارا لگتا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو یہ بندہ خوف رکھتا ہے اس بات کا کہ کہیں مجھ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے، اور ڈرتے ڈرتے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اور امید یہ رکھتا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بڑے غفور اور رحیم ہیں، اللہ تعالیٰ بڑی بخشش کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے ہیں۔ تو یہ بندے کے دل میں یہ امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امید یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان، اگر تو مجھ سے دعا مانگتا رہے یا مجھ سے معافی مانگتا رہے تو میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اگر تو اتنے گناہ کرے کہ تیرے گناہوں سے زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا بھر جائے، پھر بھی میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اگر تو مجھ سے بخشش مانگتا ہے، اگر تو مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اور اگر تو اتنے گناہ کرتا ہے کہ جس سے زمین بھر جائے، اور تو اس حال میں مجھ سے ملاقات کرے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، شرک نہیں کرتا، تو پھر بھی میں تجھے اتنی رحمت اور اتنی مغفرت سے نوازوں گا کہ جس سے زمین بھر جائے گی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کتنی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کتنی مغفرت فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے مرضی گناہ کرو، بس تم مجھ سے معافی مانگو، میرے سامنے توبہ کرو،
تو میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ تو ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا کہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو نا امید ہوتے ہیں وہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ جب کبھی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کل قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ ساری دنیا جنت میں جائے گی، ایک بندہ دوزخ میں جائے گا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ بندہ دوزخ میں جانے والا میں نہ ہوں۔ اور اگر یہ اعلان ہو جائے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید اتنی ہے کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ساری دنیا دوزخ میں جائے گی، ایک بندہ جنت میں جائے گا، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کوئی جنت میں جانے والا بندہ میں ہوں گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھنی چاہیے اور خوف بھی رکھنا چاہیے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ جب یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور اس کو فکر ہوتی ہے کہ ایک نماز گزرتی ہے، ایک نماز پڑھ لیتا ہے تو دوسری نماز کی اس کو فکر لگ جاتی ہے، پھر نماز پڑھنے کے اندر اس کو مزہ آتا ہے، عبادت کرنے کے اندر اس کو مزہ آتا ہے، عبادت کے اندر اس کو لذت حاصل ہوتی ہے، اور اس کا شوق سے اور جذبے کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک توفیق ہوتی ہے جو اس کو مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندے کو توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ مزے کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو خوشی کے ساتھ پورا کرتا ہے، اس کے وہ اپنے اوپر کوئی بوجھ نہیں سمجھتا کہ میں سنت کو پورا کر رہا ہوں یا اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں، بلکہ خوشی کے ساتھ اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے اور خوشی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اپنے اوپر کوئی بوجھ نہیں سمجھتا، مزہ لینے کے لیے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے پیار اور محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔